بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ پبلک اتھارٹی بائے افرادی قوت نے نجی شعبے میں کارکنوں اور گھریلو ملازمین کے مالی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ کار فعال کر دیا ہے۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق روزنامہ کو معلوم ہوا ہے کہ متعلقہ پی اے ایم محکمے اب ورک پرمٹ کینسلیشن فارم پر کارکن کے فنگر پرنٹ کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسے اپنے مکمل مالی واجبات مل جائیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ قدم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کارکن اور اجر کے درمیان کلیئرنس کی شرائط آخر کار پوری ہو جائیں اور یہ کہ پہلا فریق اپنے مالی واجبات حاصل کر لے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اتھارٹی کی طرف سے تیار کردہ اور خودکار نظام پر اپلوڈ کردہ فارم 5 مختلف زبانوں میں ہے اور اسے دونوں فریقوں کے درمیان ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کارکن ہو یا اجر۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ اتھارٹی کا لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ اپنے مختلف محکموں میں روزانہ کی بنیاد پر شکایات اور لیبر مشاہدات حاصل کرتا رہتا ہے اور ورکر اور اجر کے درمیان کسی بھی قسم کے مسائل کو حل کرنے اور قانون کے اطلاع کے لیے پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ ورک پرمٹ کی منسوخی ورکر کے واجبات وصول کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے اور ٹرانسفر اتھارٹی کے ساتھ نافذ ضوابط کی بنیاد پر اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اجر جس کو ورکر کی فائل ٹرانسفر کی گئی ہو۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اتھارٹی شہریوں اور رہائشیوں دونوں پرائیویٹ سیکٹر میں کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک الیکٹرانک نظام شروع کرنے والی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ حفاظتی مہم نے رہائش گاہوں کی خلاف ورزی کرنے والوں، جسم فروشوں اور فراریوں کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے جلیب اور مبہولہ کے علاقے میں رہائش گاہوں کی خلاف ورزی کرنے والوں اور فراریوں کے خلاف اپنی حفاظتی مہم جاری رکھی ہوئی ہے اور القرین اور الدجیج کے علاقے میں سرپرائز مہم رکھی ہے۔ بہت سے رہائشیوں اور کام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ قانون کی طرف سے مطلوب افراد اور طائفوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام گرفتار افراد کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر احمد المنفوی نے قانونی شعبے میں کام کرنے والے 4 غیر ملکی مشیروں، 4 قانون محققین اور 2 سینئر ماہرین قانون کی خدمات ختم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری عمر الشرقاوی نے 30 غیر کویتی ملازمین جو کہ پہلے بیچ کی خدمات کو ختم کرنے کے فیصلے جاری کیے ہیں تاکہ ان کی جگہ کویتی ملازمین کو تعینات کیا جا سکے۔ کویت میں ملازمتوں کے لیے سول سروس کمیشن کے رول کے مطابق یہ کام کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وزیر انصاف، وزیر مملکت برائے دیانتداری امور اور وزیر اوقاف اور اسلامی امور جمال جلاوی نے کہا ہے کہ یہ وزارت انصاف میں ملازمتوں کو کویتی شکل دینے کے لیے منصوبے کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ بیان میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وزیر کی طرف سے انڈر سیکرٹری کو جاری کردہ ہدایات میں غیر کویتی ملازمین کی کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا فوری فیصلہ شامل ہے۔ سرکاری ملازمین کی کویتائزیشن کے لیے CSC کی قرارداد نمبر 11 میں 2017 کے مطابق تبدیلی کی پالیسی کے تحت آنے والی تبدیلی کی صورت میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔